الحمد لله ذي العزة والعلا رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين والعاقبة للمتقين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين بعد حمد و صلاة لائق عزت و تکریم جمیع احباب سمین الوقار، آج 14 اگست وہ خوبصورت دن ہے جن لمحات کے اندر اللہ رب العالمین نے ہمیں پاکستان کی صورت میں اس نعمت سے نوازا۔ اللہ قیامت تک اس ملک کو بہار نصیب فرمائے اور اس ارض پاک پہ بسنے والوں کو اللہ امن اور سکون کی دولت عطا فرمائے، حاسدین کے حسد سے، شیطانوں کے شر سے اور ظالموں کے ظلم سے اللہ اس ملک کو محفوظ فرمائے، اور پوری دنیا سے جو اس ملک کے دشمن ہیں اللہ تعالیٰ ان کی نظروں سے، ان کے ارادوں سے اور ان کی خفیہ تدبیروں سے اس ارض پاک کو حفاظت کا نور عطا فرمائے، اور ہمارے جوان جو سرحدوں پر اس ملک کی حفاظت کے لیے کھڑے ہیں اللہ کریم ہر میدان میں ان کی مدد فرمائے، اور جو بھی اس ملک کے ساتھ مخلص ہے اللہ کریم اسے دارین کی رحمتیں عطا فرمائے، اور اس ملک کے اندر نبی کریم علیہ السلام کی عزتوں کے پھریرے بلند ہوتے رہیں۔ اللہ کریم اس ملک کے باسیوں کی اس سلسلے میں ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک کے اندر ایک بڑے عام عنوان پر گفتگو کا ہم نے آغاز کیا تھا، اسی سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے۔ عنوان یہ تھا کہ نبی کریم علیہ السلام کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد اب قبر پاک میں حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی حیات کے ساتھ موجود ہیں اور امت کا درود و سلام سنتے ہیں، امت کے احوال کی خبر رکھتے ہیں۔ دنیا کے کسی بھی کونے سے امتی پکارتا ہے تو نبی کریم علیہ السلام اس کی پکار سنتے ہیں اور سن کر اللہ کے اذن سے اس کی مدد بھی فرماتے ہیں۔ اس سلسلے میں آخر میں نے ایک حدیث شریف آپ کے سامنے تلاوت کی تھی، اس حدیث کا جو آخری حصہ ہے ہم اسے آگے بڑھائیں گے۔ ابو داؤد شریف کی حدیث، نبی کریم علیہ السلام نے جمعہ کے دن کے فضائل بیان فرمائے، اور ان میں آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کلام ارشاد فرمایا، ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ، بے شک ہفتہ بھر کے دنوں میں سے جو سب سے فضیلت والا دن ہے وہ جمعہ کا دن ہے، اور اس کی فضیلتیں بے شمار ہیں، کچھ رسول اللہ نے بیان فرمائی۔ پہلی فضیلت فیہ خلق آدم، یہ وہ دن ہے جس دن آدم کا میلاد ہوا، یعنی آپ کی پیدائش ہوئی اور آپ کو تخلیق کیا گیا۔
اور دوسری اس دن کی خصوصیت بیان کی، وَفِيهِ قُبِدَ، یہی وہ دن ہے یعنی جمعے کا دن جس دن جناب آدم نے دنیا سے پردہ کیا، یعنی آپ کا وصال پاک ہوا، یہ جمعہ کا دن تھا۔ اور تیسری اس کی نسبت رسول اللہ نے بیان فرمائی، وَفِيهِ النَّفْخَةُ وَفِيهِ الصَّاعِقَةُ، یہی وہ جمعہ کا دن ہے جس دن سور پھونکا جائے گا، یعنی قیامت قائم ہوگی، اور یہی وہ جمعہ کا دن ہے جس دن لوگ قبروں سے باہر نکلیں گے۔ جو لوگ بھی قبروں میں پہنچ چکے ہیں، جب قیامت کا ظہور ہوگا تو وہ قبروں سے باہر نکلیں گے۔ اب یہ اتنی ساری فضیلتیں بیان کرنے کے بعد رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سب کو خطاب ارشاد فرمایا، غلاموں کو، کلمہ پڑھنے والوں کو، امتیوں کو۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، اکثروا علی من الصلاۃ فیہ، اس دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو۔ وجہ کیا ہے؟ فإن صلاتکم معروضۃ علی، اس واسطے کہ تمہارا درود اس دن مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ یعنی یہ بڑا عظمت والا دن ہے، فضیلت والا دن ہے، تو کثرت کے ساتھ مجھ پر درود و سلام پڑھا کرو، تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے اور میں تمہارے درود کو سنتا ہوں۔ صحابہ نے سوال کیا، سوال کیا تھا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وَكَيْفَ تُعْرَضُ عَلَيْكَ صَلَاتُنَا وَقَدْ أَرَمْتَ، حضور جب آپ روضہ پاک میں جلوہ گر ہو جائیں گے، ابھی تو آپ ہمارے سامنے موجود ہیں، ہم درود پڑھتے ہیں، آپ درود سنتے ہیں، درود آپ پر پیش ہوتا ہے، تو یا رسول اللہ جب آپ پر موت کا قانون پورا ہو جائے گا تو آپ قبر انور میں تشریف لے جائیں گے، تو حضور اس وقت کیا کیفیت ہوگی، اس وقت حالت کیا ہوگی؟ کیا یہ درود پڑھنے اور سننے والا حکم یہ آپ کی زندگی کے خاص ہے، یا جب آپ پر موت کا قانون پورا ہو جائے گا تو پھر بھی درود آپ سنیں گے اور پھر بھی آپ کی حیات برقرار رہے گی؟ اب سوال دیکھیے اور سوال کا جواب دیکھیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب یہ نہیں دیا کہ ہاں جیسے تم زندگی میں درود پڑھتے ہو تو میرے مرنے کے بعد بھی درود پڑھنا، یہ انداز اور ہے۔ حضور نے جواب یہ نہیں دیا۔ جواب کیا ہے؟ ذرا جواب سنیے۔ اپنی حیات کو، اور نبی مرنے کے بعد زندہ ہوتے ہیں، ان کی حیات برقرار ہوتی ہے، وہ سنتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں، انہیں احوال کی خبر ہوتی ہے، وہ امتیوں سے باخبر ہوتے ہیں۔ اس کا رسول اللہ نے اپنی زبان سے حال بیان فرمایا۔ لفظ یہ تھے، حضور نے ارشاد فرمایا، ان اللہ عز وجل حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء۔ میرے صحابہ، تم مرنے کے بعد درود و سلام کی بات کرتے ہو، سنو، اللہ نے زمین پر حرام کیا ہے کہ وہ مرنے کے بعد نبیوں کا جسم کھائے۔ یعنی یہ بات زمین پر حرام ہے۔ کسی اور کا جسم تو زمین کھا سکتی ہے، مٹی کھا سکتی ہے، لیکن زمین کو اللہ نے حکم ارشاد فرمایا ہے اور حرام قرار دیا ہے کہ اس جسم کو زمین نہیں کھائے گی جس سینے کے اندر اللہ نے نبوت کا نور رکھا ہوا ہے۔ بلکہ میں یوں کہنا چاہتا ہوں، نبوت کا نور تو نبوت کا نور ہے، یہ لوگ تو بہت اونچے ہیں، ان کی برزخی زندگی کا انداز تو بڑا اونچا ہے۔ جو نبیوں کے غلام ہیں، جس بندے کے سینے میں اللہ کا قرآن ہے، جو رسول اللہ کے سینے پہ اترا ہے، یعنی قرآن سینے میں رکھ کر بندہ وہ قبر کے اندر پہنچ گیا، ساری زندگی اس نے قرآن سے وفا کی ہے، قرآن سے لگا کے رکھی ہے۔ اب یہ نبی نہیں ہے، یہ ولی نہیں ہے، یہ 14 صدیاں بعد پیدا ہونے والا ایک بندہ ہے، اور اس کے سینے کے اندر وہ کلام موجود ہے جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا۔ اس کی فضیلت رسول اللہ نے کیا بیان فرمائی؟ فرمایا جو اپنے سینے میں قرآن محفوظ کر کے دنیا سے چلا جاتا ہے، جب وہ قبر میں جاتا ہے تو اللہ قبر کے اندر اسے یہ پروٹوکول اور عزت دیتا ہے، قبر کی مٹی کو اللہ آرڈر کر دیتا ہے، اس سینے کو نہ کھانا، یہ سینہ قرآن کو محفوظ کرنے والا سینہ ہے۔
یعنی اگر قرآن محفوظ رسول اللہ کا امتی کرے تو وہ اتنی فضیلتوں والا ہے، اس کا جسم سلامت رہتا ہے، تو پھر جو نبی قرآن لے کے آیا ہے، جس کے صدقے قرآن رحمت بن کے ہمارے سینوں میں محفوظ ہوا، جس کے صدقے میں قرآن نور بن کے وہ 10 سال کا بچہ بھی محفوظ کر رہا ہے، تو اس نبی کی اپنی آیات کا حال کیا ہوگا؟ یہ ایک سوال تھا، اور اس سوال کا رسول اللہ نے جواب ارشاد فرمایا۔ سوال یہ تھا کہ حضور آپ درود پڑھنے کی بات کرتے ہیں، تو جب آپ پر موت کا قانون پورا ہو جائے گا تو پھر درود کی حالت کیا ہوگی؟ یعنی رسول اللہ نے آگے سے یہ نہیں کہا کہ پھر بھی درود پڑھنا، سوال کا انداز دیکھیں، جواب کا انداز دیکھیں۔ یہی وجہ ہے شیخ عبدالحق محدث دہلوی اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے جملہ بولتے ہیں کہ اس حدیث میں رسول اللہ نے کنایا کے لفظ استعمال کر کے اپنی آیات کو بیان کیا ہے، اس لیے کہ جسم سلامت ہوتا ہے تو اللہ حیات عطا فرماتا ہے۔ اگر جسم ہی سلامت نہیں ہے تو حیات کیسے ہوگی؟ حیات تب ہے جب جسم سالم ہے اور سلامت ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے زمین پر حرام کیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسم کھائے۔ اچھا، یہ ایک حدیث ہے، بالکل اسی حدیث جیسا عنوان ایک اور حدیث کے اندر بھی ہے، ذرا اس کو سنیے۔ اس میں کچھ الفاظ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائے، لیکن ان الفاظ میں نبیوں کی زندگی مرنے کے بعد زندگی بھی ہے اور پھر زندگی کی رونقیں بھی موجود ہیں، وہ بھی حدیث کے اندر بیان ہے۔ اچھا آئیے سنیے اس حدیث کے لفظ کیا ہیں۔ یہ جو دوسری حدیث ہے ابن ماجہ شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر الصلاۃ علی یوم الجمعہ فانہ یوم مشہود تشہدہ الملائکہ۔ حضور رحمت عالم نے جمعہ کے دن کے متعلق یہ حکم ارشاد فرمایا کہ میرے غلاموں اس دن کثرت سے مجھ پر درود پڑھا کرو۔ کیوں؟ یہ دن یوم مشہود ہے، فرشتے اس دن حاضر ہوتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں، زمین پر درود پڑھنے والی زبانوں کو فرشتے تلاش کرتے ہیں۔ فرمایا جمعہ والے دن کثرت سے مجھ پر درود پڑھا کرو، یہ یوم مشہود ہے، فرشتوں کے حاضر ہونے کا دن ہے، فرشتے گواہی لے کر جاتے ہیں، یعنی صبح فرشتے آتے ہیں تو زمین میں تلاش کرتے ہیں کہ کون کون ہے جس کی زبان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے سے تر ہو رہی ہے، تو اس کا نام لے کر فرشتے پھر اللہ کے دربار کے اندر حاضری لگاتے ہیں۔ تشہدہ الملائکہ، یعنی فرشتوں کی باقاعدہ ڈیوٹی لگتی ہے جمعہ والے دن کہ تم جاؤ تلاش کرو، مشاہدہ کرو کہ کون کون حضور پر درود و سلام پڑھ رہا ہے۔ اچھا جب یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کلام ارشاد فرمایا تو اب حضور نے قید ختم کی۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں اچھا درود و سلام اگر روزے کے پاس جا کر پڑھا جائے تو رسول اللہ سنتے ہیں، اور اگر کوئی پاکستان سے پڑھ رہا ہے یا کسی اور جگہ سے پڑھ رہا ہے تو حضور نہیں سنتے، فرشتے وہاں پہنچاتے ہیں۔ حالانکہ یہ بھی نبی کی حیات کو عقیدہ بیان کرتا ہے، اس لیے کہ اگر نبی کی حیات نہیں ہے تو فرشتے کیسے پہنچاتے ہیں؟ اگر نبی اپنے روزے کے اندر حیات میں نہیں ہے تو پھر فرشتے کس کے پاس درود لے کے جاتے ہیں؟ لیکن اس حدیث کے آخری لفظ سماعت کریں، حضور نے پہلے یہ کلام ارشاد فرمایا جمعے والے دن کثرت سے مجھ پر درود و سلام پڑھو، یہ یوم مشہود ہے، تمہارا درود و سلام وہ فرشتے آ کر گواہی لگاتے ہیں کہ کون کون درود و سلام پڑھ رہا ہے۔ اب رسول اللہ کی حدیث کے لفظ کیا ہیں؟ فرمایا اِنَّا احدا لن يصلي علي الا اردت علي صلاته حتى يفرغ منها۔ فرمایا تم میں سے کوئی بھی جب بھی درود پڑھے گا، یہ نہیں کہا کہ جو روزے پہ آیا، کوئی بھی جب بھی درود پڑھے گا کسی دنیا کے کونے سے۔ اللہ کے حبیب کے جملے کیا ہیں؟ فرمایا جب تک وہ درود پڑھتا رہے گا تب تک میں محمد سنتا رہوں گا، حتی یفرغ منہا، جب تک وہ درود پڑھنے والا فارغ نہیں ہو جاتا تو میں سماعت کرتا رہوں گا، میں سنتا رہوں گا۔ اچھا اب پھر وہی سوال پیدا ہو گیا، صحابہ جو پاس موجود تھے تو انہوں نے عرض کی، حضرت ابو درداء کہتے ہیں کل تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبعد الموت یا رسول اللہ، حضور یہ تو ہو گئی زندگی کی کہانی، تو موت کے بعد کیا ہوگا؟ یعنی اب آپ یہ کہتے ہیں کہ جمعے والے دن درود پڑھو، جو بھی درود پڑھے گا جہاں سے بھی درود پڑھے گا
میں اس کا درود سنوں گا، جب تک پڑھتا رہے گا تب تک میں سنتا رہوں گا۔ تو اب حضرت ابو درداء آگے سے سوال کرتے ہیں، یا رسول اللہ پھر موت کے بعد کی کیا کنڈیشن ہے، اور موت کے بعد اگر کوئی درود پڑھے گا، جب آپ پر موت کا قانون پورا ہو جائے گا تو پھر اس کی حالت کیا ہوگی؟ اچھا، اگر مرنے کے بعد نبیوں کا جسم عام بندوں کی طرح ہوتا، حیات ختم ہو جاتی، جسم معاذ اللہ جیسے کچھ لوگوں کے عقائد ہیں مٹی کے اندر مل جاتا، تو پھر اس سوال پر حضور ڈائریکٹ جواب دے دیتے کہ زندگی میں تو پڑھ لینا لیکن میری موت کے بعد نہ پڑھنا، اس لیے کہ موت کے بعد میری تو زندگی نہیں ہوگی، میں تو تمہارا درود سنوں گا ہی نہیں، پھر تمہارے درود پڑھنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ رسول اللہ نے آگے سے جواب نہیں دیا۔ ذرا جواب سنیے، پچھلی حدیث کے ساتھ ملتا جلتا جواب، لیکن دو چیزیں اس کے اندر مزید اضافی ہیں۔ اللہ کے حبیب نے جواب دیا، ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، میرے صحابہ بے شک اللہ نے زمین پر حرام کیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسم کھائے۔ اچھا، اب دیکھیے دو چیزیں اضافی حضور نے بیان فرمائی۔ پہلی چیز فرمایا فنبی اللہ حی، نبی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں۔ پہلے تو کنایا تھا نا، یعنی شیخ عبدالحق محدث دہلوی حدیث کے پہلے حصے سے کنایا لے رہے تھے کہ آیات ہوگی تو درود ہوگا، تو اب رسول اللہ اپنی زبان سے لفظ بولتے ہیں، کہتے ہیں موت کا قانون پورا ہو جائے گا، موت آئے گی، اس کے بعد نبیوں کی شان قبر کے اندر کیا ہوتی ہے؟ فنبی اللہ حی، نبی اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں۔ دوسرا کلام کیا ہے؟ فرمایا یرزقو، اللہ قبروں میں انہیں رزق عطا فرماتا ہے۔ اب ظاہر ہے حیات ہے تو نعمت بندہ کھائے گا، حیات ہے تو رزق بندہ استعمال کرے گا۔ اچھا، بعض لوگ اس ساری باتوں کو اپنے عقل کے ترازو پر تولنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا، کیسے ہو سکتا ہے قبر کے اندر بندہ زندہ ہے، قبر کے اندر بندہ سانس لے رہا ہے، قبر کے اندر بندہ دیکھ رہا ہے، قبر کے اندر بندہ سن رہا ہے؟ تو میں ان سے گزارش کرنا چاہوں گا، ہم نے کب یہ کہا ہے کہ نبی اپنی طاقت سے سب کچھ کرتے ہیں؟ یہ ساری شان نبیوں کو اللہ عطا فرما رہا ہے۔ اگر یہ سوال ہے نا کہ سانس نہ آئے تو موت ہو جاتی ہے، سانس نہ آئے تو زندگی رہ نہیں سکتی، تو انسان کو اپنی پیدائش پر غور کرنا چاہیے۔ جب انسان کی پیدائش ہوتی ہے 9 مہینے، وہ جب اپنی ماں کے بطن میں ہوتا ہے تو سانس جانے کا کوئی نظام نہیں ہے، وہ ایک خول میں ہوتا ہے، وہ ایک پردے میں ہوتا ہے، تو اس پردے اور خول کے اندر سانس، ہوا، روشنی، کسی چیز کا کوئی دخل نہیں ہے۔ جو رب 9 مہینے اس پردے کے اندر بندے کی زندگی کی حفاظت کرتا ہے، تو بتاؤ نا نبیوں کو اللہ کتنا نوازتا ہوگا۔ اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو رسول اللہ نے کہا فنبی اللہ حی، نبی قبروں میں کیا ہوتے ہیں؟ زندہ ہوتے ہیں۔ اور یرزقو، وہ نعمتیں کھاتے ہیں، وہ نعمتوں کو استعمال کرتے ہیں۔ اچھا، یہ ایک دوسری حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی۔ ایک تو یہ پتا چلا کہ درود اور سلام پڑھنے کے لیے کوئی قید نہیں، کسی جگہ سے بھی اگر یہ قید لگتی تو پھر وہی لوگ شفاعت کے حقدار بنتے جو روزے پر جا سکتے۔ اب ساری زندگی جو جس کی روزے پر حاضری نہیں ہوگی تو کیا اس کی رسول اللہ کے دربار کے اندر کوئی حاضری نہیں ہوگی؟ حضور کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا؟ مرنے کے بعد کیا وہ درود کی رحمت حاصل نہیں کر سکے گا؟ تو اللہ کے حبیب نے یہ قید لگائی نہیں، مدینے والا پڑھے گا تو سنوں گا، قبر کے پاس آ کے کوئی پڑھے گا تو سنوں گا، جو کوئی دور سے پڑھے گا میں اس کا درود نہیں سنوں گا۔ تو یہ نبیوں کی حیات، یعنی مرنے کے بعد نبی اپنی قبروں کے اندر زندہ و جاوید ہوتے ہیں، اور ان کی زندگی کی رونقیں قبر کے اندر موجود ہوتی ہیں۔ اچھا، بالکل اسی طرح کی ایک اور حدیث شریف، نبی جب دنیا سے تشریف لے کے جاتے ہیں تو نبیوں کا برزخی زندگی میں جو سب سے بڑا وظیفہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اللہ کے دیدار میں ہر وقت مستغرق رہنا، سب سے بڑا وظیفہ، کیونکہ نبی ان کے سینے نبوت کے ساتھ منور ہوتے ہیں، پوری زندگی رب سے رابطہ رہتا ہے، اور جب نبی دنیا سے تشریف لے کے جاتے ہیں تو قبروں کے اندر جو سب سے بڑا وظیفہ ہوتا ہے، میں کہتا ہوں قبر تو قبر ہے، نبی کریم علیہ السلام دنیا کے اندر بھی بعض اوقات لمحات ایسے ہوتے تھے کہ صرف اللہ کی ذات ہوتی تھی اور رسول اللہ کی ذات ہوتی۔ جب حضور وصلی روزے رکھتے تھے، وصلی روزے
5 दिन का रोज़ा, 1 महीने का रोज़ा, 3 महीने का रोज़ा। तो कुछ सहाबा ने भी वसली रोज़े रखना शुरू कर दिए। वसली रोज़ों का माना यह है, आज रखा है तो फिर हफ्ते बाद खोला है, आज रखा है तो फिर महीने बाद खोला है, आज रखा है तो फिर 3 महीने बाद। अब ये अकल तस्लीम नहीं कर सकती, ऐसा कैसे हो सकता है? 3, 4, 5 दिन बंदा खाए पिए ना तो उसकी जिंदगी कैसे बरकरार रह सकती है? ये तब बंदे को सोच आती है कि जब बंदा नबियों को अपने जैसा समझेगा। तो नबी हमारे जैसे तो नहीं है। अच्छा, सहाबा ने क्या किया? सहाबा ने वसली रोजे रखना शुरू कर दिए, हफ्ते का, 2 हफ्ते के। अच्छा, जब सहाबा ने वसली रोजे रखना शुरू किए ना तो हुजूर मस्जिद तशरीफ लाए। कोई इधर गिरा हुआ है, कोई उधर गिरा हुआ है, चेहरों से कमजोरी के असरात वो साफ ज़ाहिर नजर आ रहे हैं। तो हुजूर ने पूछा, तुम्हें क्या हुआ? हुजूर, हमने वसली रोजे रखे जैसे आपने रखे। तो उस मौका पर रसूलुल्लाह का जुमला क्या था? फरमाया, सुनो, तुम में से कौन मेरी बराबरी का है? मुझे मेरा अल्लाह खिला भी देता है, पिला भी देता है। अच्छा, हदीस की तशरीह करते हुए मुहद्दिसीन लिखते हैं, जब अल्लाह खिला और पिला देता है तो फिर रोजा कैसे बना? रोजा तो खिलाने पिलाने से टूट जाता है। हदीस तो ये कहती है हफ्ते का रोजा है, महीने का है, 2 का है, 3 महीने का है। तो हुजूर कहते हैं अल्लाह खिला भी देता है, पिला भी देता है। तो उसका मुहद्दिसीन ने एक माना ये बयान फरमाया जिस वक्त मुझे भूख लगती है ना, प्यास लगती है, मैं सोने रब का दीदार करता हूं, मेरी सारी भूख खत्म हो जाती है। यानी दुनिया में भी ये कंडीशन है। और नबियों का दुनिया से जाने के बाद सबसे बड़ा वजीफा वो अल्लाह के दीदार में हर वक्त मुस्तगरक रहना। अच्छा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस हदीस शरीफ के अंदर, ये भी अबू दाऊद शरीफ के अंदर मौजूद है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस को रिवायत करते हैं। आका हुज़ूर ने इरशाद फरमाया, मा मिन अहदिन युसल्लिमु अलैया इल्ला रद्दल्लाहु अलैया रूही हत्ता अरुद्दा अलैहि सलाम। मेरे महबूब करीम इस्लाम इरशाद फरमाते हैं कि जो भी मुझे सलाम भेजता है, अब भेजता है या क़यामत तक भेजेगा, जो भी मुझे सलाम भेजता है, तो क्या होता है? जैसे वो मुझे सलाम भेजता है तो अल्लाह मेरी रूह की तवज्जो उसकी तरफ कर देता है जो मुझे सलाम भेज रहा होता है। अच्छा, ऐसा नहीं है रद्दल्लाह रूही, इसका माना यह है कि रूह लौटा देता है। रूह तो लौटाई जा चुकी है, और अगर ये बार बार ये फेल हो तो ये तो तकलीफ वाला फेल है। रद्दल्लाह रूही, इसका माना यह है कि पहले मैं रब के दीदार के अंदर मुस्तगरक होता हूं, अल्लाह का दीदार का जाम पी रहा होता हूं। तो जब कोई उम्मती याद करता है तो फिर मैं अल्लाह की इजाजत से उस उम्मती की तरफ तवज्जो कर लेता हूं। यानी रद्दल्लाह रूही, इसका माना यह है। तो इसके अंदर भी जो लफ्ज है ग्रामर के एतबार से, मा बिन अहद, कोई भी बंदा कहीं से भी वो मुझे सलाम करेगा, मुझे याद करेगा, तो मैं उसका सलाम सुनूंगा और सुनने के बाद मैं उसे जवाब भी दूंगा। आका हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आयात पाक पर, यानी आप कब्र में हाई हैं, जिंदा हैं, सलाम सुनते हैं, जवाब देते हैं, उम्मत के अहवाल की खबर रखते हैं, इस पर बेशुमार दलाइल हैं। इमाम हाफिज इब्न कसीर ने अपनी किताब के अंदर एक रिवायत नकल की है और बड़ी मारूफ है, दीगर किताबों के अंदर भी ये रिवायत मौजूद है, और इमाम उतबी इसके ऐनी गवाह हैं, यानी आपके साथ ये वाक़या पेश आया। इमाम हाफिज इब्न कसीर का नाम मैंने इसलिए लिया कि जो लोग नबियों की हयात के मुनकर हैं वो इन्हें अपना इमाम तसव्वुर करते हैं। वो कहते हैं ये हमारे इमाम है, हम इनकी बात मानेंगे। तो मैंने उनकी किताब का हवाला और उनकी बात इसलिए बयान की कि उन्होंने अपनी किताब के अंदर इस रिवायत को नकल किया। अच्छा, रिवायत क्या है सुनिए। इमाम उतबी कहते हैं, कुन तो जालिसन इंद कब्र नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया तो मैं हुज़ूर रहमत आलम की कब्र अनवर के पास बैठा हुआ था। इमाम उतबी कहते हैं, बहुत बड़े इमाम है, बहुत बड़े आलिम है। कहते मैं हुजूर की कब्र पाक के पास बैठा हुआ था तो मैंने क्या देखा, जा आराबियुन, एक देहाती आ गया, बुद्धू। तो उसने आके क्या कहा, फ़क़ाला अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। वो हुजूर रहमत आलम के रोज़ा अनवर के पास आया और आके उसने कहा, फ़क़ाला अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, हुजूर आपको सलाम हो जाए।
یہ اس وقت جو لوگ وہاں پر موجود ہیں اور پچھلے 100 سال سے اور 2023 کے اندر ان کے وہ تقریباً 100 سال مکمل ہو جائیں گے، اس وقت یہ ان کا نظریہ ہے۔ وہاں جاؤ تو کہتے ہیں روزے کی طرف منہ نہ کرو، بھئی کدھر کرو؟ کعبے کی طرف کرو۔ کیوں؟ روزے کی طرف منہ کرو گے تو یہ لگے گا تم ان سے مانگ رہے ہو۔ بھئی جب منہ کرنے والا بندہ اس کا عقیدہ نظریہ یہ ہے مانگنا میں نے اللہ ہی سے ہے، تو اللہ کسی سمت کے اندر نہیں ہے۔ ابھی میں نے آپ کی طرف چہرہ کیا ہے تو میں ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتا ہوں، تو اس کا معنی کیا کہ میں آپ سے مانگ رہا ہوں؟ سنت کیا ہے؟ عید کے اجتماع کے اندر دعا کرو تو مقتدیوں کی طرف منہ کر کے دعا کرو۔ تو جب مقتدیوں کی طرف امام منہ کرے گا، وہ بے شک کعبے کا امام کسی جگہ، کعبے کو تو پیٹھ آ جائے گی۔ جب کعبے کو پیٹھ ہے، مقتدیوں کی طرف منہ ہے، تو مانا یہ تو نہیں کہ مقتدیوں سے مانگ رہا ہے۔ میں جملہ یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ اللہ کسی جیت کے اندر نہیں ہے کہ دعا مانگتے ہوئے منہ کعبے کی طرف ہوگا تو دعا قبول ہوگی۔ یہ تو اللہ نے کسی جگہ اصول بیان ہی نہیں کیا۔ اللہ کہتا ہے میں ہر جگہ ہوں اپنی شان کے ساتھ۔ جو کعبے کی طرف منہ کرے ادھر بھی میں ہوں، جو مشرق کی طرف کرے ادھر بھی میں ہوں، جو شمال جنوب کی طرف کرے ادھر بھی میں ہوں۔ میں اتنی شانوں والا ہوں، جو جدھر چہرہ کرے گا دل میں مجھے بسائے گا، میں اللہ وہاں سے اس کی سن لوں گا۔ اللہ کو تو کسی جہت پر وہ مقید کرنے کی حاجت اور ضرورت ہی نہیں ہے، اللہ ہر جگہ سے سنتا ہے، ہر ایک کی سنتا ہے۔ تو یہ آج کے لوگوں کو سمجھ آیا کہ منہ ادھر نہیں کرنا، لفظ سلام کے ادھر کر کے نہیں بولنے، کعبے کی طرف منہ کرنا ہے، رسول اللہ کو پیٹ کرنی ہے۔ اور جو لوگ روضہ رسول کے سامنے بیٹھ کر علم پڑھنے پڑھانے والے تھے، امام مالک جیسا بندہ، تو جب کسی بندے نے آپ سے سوال کیا 1,00,000 حدیثوں کا حافظ اور رسول اللہ کے روزے کے سامنے بیٹھ کر اپنے شاگردوں کو حدیث پڑھانے والا امام، اور اتنا با ادب کہ جب بھی مدینے کی گلیوں کے اندر نکلے ہیں حافین ملسکم بالجدر، ننگے پاؤں چلا کرتے تھے اور گلیوں میں دیواروں سے چمٹ چمٹ کے چلا کرتے تھے۔ لوگ پوچھتے کہ اتنے بڑے امام ہو، عالم ہو، ایسا کیوں کرتے ہو؟ آپ آگے سے جواب دیتے کہ اللہ نے میری طبیعت ایسے بنائی ہے، میں نہیں جاتا کہ وہاں میرا جوتا لگ جائے جہاں سونے مصطفیٰ کے قدم لگے ہوئے تھے۔ اتنا با ادب بندہ۔ تو کسی نے کہا کہ جب حضور کے روزے پر آئیں تو سلام کرتے ہوئے چہرہ روزے کی طرف کریں یا پشت کر کے چہرہ کعبے کی طرف کر کے کھڑے ہوں؟ تو امام مالک نے آگے سے جواب دیا، آپ نے کہا سوال کرنے والے مجھے تیرے سوال پر حیرت ہے، آیا تو حضور کے پاس ہے اور منہ کسی اور طرف کر رہا ہے۔ اگر تو یہ کہتا ہے کہ کعبے میں منہ اس لیے کرتا ہوں کعبے میں اللہ ہے، تیرا عقیدہ ہی غلط ہے۔ اللہ کعبے میں نہیں ہے، اللہ ہر جگہ ہے اپنی شان کے ساتھ۔ اس وقت تیری حاضری رسول اللہ کے پاس ہے، اور جتنے کے جتنے صحابہ ہیں وہ جب رسول اللہ کے روضہ پاک پر حاضر ہوتے تھے، حضور کو انہوں نے کبھی پیٹھ تو نہیں کی، سرکار علیہ السلام سے کبھی مڑ کر انہوں نے سلام تو نہیں کیا۔ یہ ایک بدو ہے، اس کا مزاج دیکھیں۔ امام اتبی کہتے ہیں روضہ پاک کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا، جب بدو آتا ہے تو روضہ پاک کے پاس کھڑا ہو کے کہتا ہے فقال السلام علیک یا رسول اللہ، حضور اپنے غلام کا سلام قبول کیجئے۔ اچھا، اس نے بڑے خوبصورت لفظ کے اندر، کیونکہ عربی تھا دیہاتی لیکن اعلی زبان تھا اور کلام جانتا تھا، تو اس نے بڑے خوبصورت انداز کے اندر کلام کیا، کہنے لگا سمعت اللہ یقول ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤک فاستغفروا اللہ واستغفر لہم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما۔ یا رسول اللہ، میں آپ کے پاس سلام کرنے آیا ہوں، میں نے اللہ کا کلام سنا ہے کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ جب تم اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھو تو میرے محبوب کے در پہ آ جاؤ، میرے محبوب تمہاری سفارش کریں، تمہارے لیے بخشش کی دعا مانگیں، تو اللہ کہتا ہے لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، اے لوگو تم مجھے توبہ قبول کرنے والا رحیم رب پاؤ گے۔ اللہ تو ہر جگہ ہے، یہاں بیٹھ کے اللہ سے معافی مانگو وہ قبول کرے گا، توبہ کرو وہ قبول کرے گا، وہ رحیم ہے، وہ رحمان ہے، اس کی رحمت، اس کی رحمان ہونے کی صفت میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ جو میرے سونے محبوب کے در پہ آ جائے اور میرا سونا اس کے لیے سفارش کر دے تو میں اس کی توبہ ہر حال میں قبول کر لیتا ہوں۔ یہ قرآن کا بیان ہے، قرآن کی آیت ہے۔ تو اس اعرابی نے اس آیت کا حوالہ دیا، حضور دنیا سے تشریف لے گئے، قبر انور بن چکی ہے، امام اتبی کہتے ہیں میں پاس بیٹھا ہوا ہوں،
وہ دیہاتی آ کے سلام کہتا ہے اور ساتھ یہ کہتا ہے، اللہ تو قرآن میں یہ کہتا ہے جانوں پہ ظلم کر بیٹھو تو محبوب تیرے پاس آ جاؤ، حضور میں نے اپنی جان پہ ظلم کر لیا، میں گناہگار ہوں، آپ کے پاس آ گیا ہوں۔ اب آپ تو روضہ انور کے اندر لیٹے ہوئے ہیں۔ اچھا اس نے بیان کیا کہ میں کیوں آیا ہوں، کہنے لگا قد جئتک مستغفرا، یا رسول اللہ میں خود نہیں آیا، میں قرآن کا حوالہ لے کر آیا ہوں، مجھے تو قرآن نے کہا ہے کہ آپ کے دربار کے اندر حاضر ہو جاؤ۔ اچھا میں کیوں آیا ہوں، کہنے لگا مستغفرا لذنبی، میں اس حال میں اپنے گناہوں کی معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ دوسری بات مستشفعا بک، یا رسول اللہ میں آپ کے روزے پہ اس لیے آیا ہوں، میں آپ کی سفارش کروانا چاہتا ہوں۔ اب مجھے بتائیں کہ سفارش تب ہوگی جب بندے کی حیات ہوگی، اگر روزے پہ بندہ ہی نہیں ہے، نبی بقول ان کے مر کے مٹی ہو گئے، روزے میں کوئی چیز ہی نہیں ہے، جیسے وہاں رہنے والے جملہ بول رہے ہیں، کہتے ہیں روزہ ادھر ہونا ہی نہیں چاہیے تھا، ہمارا بس چلے تو ہم کسی جنگل کے اندر پاکستان ہندوستان میں آنے والوں کے لیے روزہ بنا دیں، وہاں سے زیارت کریں واپس چلے جائیں۔ تو وہ بندہ دیہاتی کیا کہتا ہے، کہتا ہے میں آپ کے پاس آیا ہوں، آپ کے روزے پہ آیا ہوں، ایک بات یہ اللہ کے دربار میں میرے گناہوں کی معافی لے کر دیں، اور دوسری بات یہ شفاعت کی سفارش کروانے آیا ہوں۔ امام قرطبی کہتے ہیں کہ وہ دیہاتی تھا لیکن بڑا درد مند اشعار اس نے اس موقع پر پڑھے، یہ کلام بولنے کے بعد نا اس نے کچھ اشعار پڑھے، 4 شعر اس نے پڑھے، اور میں کہتا ہوں کتنا اونچا وہ بندہ تھا، یعنی حضور رحمت عالم کے روزے پہ آ کر صدا لگانے والا، اس کے وہ 4 شعر اتنے مقبول ہوئے، اتنے مقبول ہوئے، 1000 سال بیت گئے، آج بھی حضور کی جالیوں پر وہ شعر لکھے ہوئے، ابھی تک لکھے ہوئے ہیں، آگے نہیں پتا کہ آگے کیا ہونے والا ہے، ابھی تک لکھے ہوئے ہیں۔ اور ترکیوں نے اپنے دور کے اندر جب دور حکومت ان کا تھا تو انہوں نے اس اعرابی کے روضہ رسول کے سامنے، قبر انور کے سامنے پڑے ہوئے شعر وہ انہوں نے جالیوں کے سامنے تحریر کر دیے تھے، جہاں رسول اللہ کا نام پاک لکھا ہے 2 شعر دائیں سائڈ پہ اور 2 شعر بائیں سائڈ پہ لکھے ہوئے ہیں۔ اچھا شعر کیا ہے، اس نے پہلے یہ کہا کہ یا رسول اللہ اللہ کے کہنے پر آیا ہوں، سفارش میری کریں، شفاعت میری کریں، بخشش میری کروائیں، اور پھر ساتھ میں کچھ پیش کرنے لگا ہوں۔ تو وہ پیش کیا کرتا ہے، پہلا جملہ کہتا ہے یا خیرہ من دفنت بالقائی اعظمہ، یا رسول اللہ جتنے بھی لوگ زمین میں دفن ہوئے ہیں سب سے عظیم آپ ہیں، قبریں بے شمار بنی ہیں، روزے بے شمار بنے ہیں، یا رسول اللہ جتنے لوگ دفن ہوئے، جتنے لوگ قبر کے اندر زمین کے اندر آئے ہیں سب سے عظیم سب سے اونچے آپ ہیں۔ دوسری بات کہنے لگا فتاب من طیبہن القاء والاکم، یا رسول اللہ یہ مدینہ شریف پہاڑوں کے اردا گرد گھرا ہوا ہے، لیکن سونیا جہاں تیری قبر بنی ہے پہاڑوں سے بھی خوشبوئیں آ رہی ہیں، قبر تو قبر ہے، ارد گرد کے پہاڑ بھی منور ہو گئے۔ اچھا تیسرا جملہ اس نے بولا، کہنے لگا نفس الفداء لقبری انت ساکنہ، سونیا میں تیری قبر پر اپنی جان قربان کر دوں۔ کہتے ہیں جی قبروں کے پاس نہ ہو، قبر پرستی ہے، بت پرستی ہے، ادھر کھڑے ہو کے منہ کرو گے تو پتہ چلے گا ان سے مانگ رہے ہو۔ تو بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس کھڑے ہو کے کیا کہتا ہے، نفس الفداء، میری جان فدا ہو جائے، کس چیز پر، لقبر انت ساکنہ، سونیا اس قبر پر جہاں تیرا ڈیرا لگا ہوا ہے، یعنی تیرے روزے پر میری جان فدا ہو جائے۔ اگر یہ جملے غلط ہیں تو امام حافظ ابن کثیر اپنی کتاب میں کیوں لکھتے ہیں، اگر یہ غلط ہیں تو آج روزہ رسول پر کیوں لکھے ہوئے ہیں، حضور رحمت عالم کی جالیوں کے سامنے اشعار لکھے ہوئے ہیں، وہ بندہ کہتا ہے میری جان آپ کی قبر پہ قربان ہو جائے۔ اچھا چوتھا جملہ کیا بولتا ہے، کہتا ہے فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم، یا رسول اللہ آپ جو اس روزے میں ہو آپ اتنے جود والے ہو، اتنے کرم والے ہو، جو بھی سوالی آتا ہے آپ جھولی بھر دیتے ہو۔ اچھا یہ اشعار اس نے پڑھے نا، پڑھنے کے بعد وہ دیہاتی وہاں سے چلا گیا۔ امام قرطبی کہتے ہیں کہ میں پاس بیٹھا ہوا تھا، غلبتنی عینیا، مجھ پر نیند کا غلبہ آ گیا،
میری آنکھیں بند ہو گئی، رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے ہی میری آنکھیں بند ہوئی تو میں سونے مصطفیٰ کا دیدار کر لیا۔ اچھا جب میں نے دیدار کیا تو حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضور نے فرمایا اے اتبی جا کر اس دیہاتی کو خوشخبری دو، فبشرہ ان اللہ قد غفر لہ، میرے پاس آئے ہو بشارت لے جاؤ اللہ نے تیرے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ تو یہ حیات رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وہ قبر کے اندر موجود ہے، اور پوری دنیا میں جہاں کوئی بھی محبت کا اظہار کرتا ہے، پیار کا اظہار کرتا ہے اور عشق کا اظہار کرتا ہے، اس پیار اور محبت کا جواب دیا جاتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کے اندر وہ لوگ رہتے ہیں جن کے دل تڑپتے ہیں حضور کی یاد کے لیے، جن کے بلکہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت اذان دیتے تھے مدینہ شریف کے اندر، تو آپ کا یہ طریقہ کار تھا، آپ ادھر سے اذان پڑھتے اور جب اس لفظ پہ پہنچتے نا اشہد ان محمد الرسول اللہ، تو آپ مسجد میں بیٹھے حضور کے چہرے کو دیکھا کرتے تھے، پہلے دیدار کرتے اور پھر آگے اذان کو جاری کرتے۔ اور جب رسول اللہ کا وصال ہوا، حضور روضہ پاک کے اندر تشریف فرما ہوئے، تو حضرت بلال نے اذان دینا چھوڑ دی۔ تو کسی نے پوچھا تھا کہ اب آپ اذان نہیں پڑھتے؟ کہتے ہیں اذان کیسے پڑھوں جب ان لفظوں پہ پہنچتا ہوں تو میرے لفظ ساتھ نہیں دیتے، پہلے تو سونے کو دیکھا کرتا تھا، اب محبوب قبر میں جلوہ گر ہو گئے ہیں، اب نظر نہیں آتے، میں اذان نہیں پڑھ سکتا۔ اسی فراق کے اندر آپ مدینے سے بڑے دور چلے گئے تھے اور کہتے تھے ان گلیوں کے اندر میں نے حضور کو دیکھا ہے، اب میں ان گلیوں کو نہیں دیکھ سکتا۔ تو جب آپ دور چلے گئے تو خواب میں سونے مصطفیٰ نے دیدار کروایا، اور دیدار کروا کے جملہ کیا بولا تھا؟ حضور نے کہا بلال یار بھی یار سے دور جاتا ہے، ملاقات نہیں کرتے، اتنے دور چلے گئے۔ اچھا یہ حیات کی نشانیاں ہیں۔ ادھر حضرت بلال کہتے ہیں رات کا ٹائم تھا، حضور خواب میں آئے نا، اسی وقت میں نے سواری کو تیار کیا، میں نے کہا حضور غلام آ رہا ہے، میں آ رہا ہوں۔ اور اچھا جس وقت حضرت بلال مدینہ شریف کے اندر داخل ہوتے ہیں تو پورے مدینے کے اندر وہ ایک قیامت صغریٰ کا وہ منظر تھا، لوگوں نے کہا کہ آج بلال آیا ہے، دوبارہ وہ اذان سنیں گے تو دور رسول یاد آ جائے گا۔ تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئے تو انہوں نے آتے سب سے پہلا کام کیا کیا تھا؟ حضور کی قبر سے لپٹ گئے تھے، کوئی فتویٰ لگانے والا نہیں، کوئی پیچھے کرنے والا نہیں، کوئی جالیاں نہیں، کوئی پہرے دار نہیں، کوئی وہاں پر اس طرح کا نہیں کہ جو فتویٰ لگائے کفر ہو گیا، شرک ہو گیا۔ یہ عاشق تھے رسول اللہ کے۔ تو پھر جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان پڑھی اور ان لفظوں پر پہنچے اشہد ان محمد الرسول اللہ، تو آپ بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئے۔ تو یہ حضور رحمت عالم کی حیات کی بین دلیل ہے۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے آج کی نشست میں 3 حدیثیں اور 1 روایت پیش کی اس عنوان پر، انشاءاللہ اس پر مزید ہم دلائل آنے والی نشست میں سماعت کریں گے۔ اللہ کریم